پانی کا سہارا نہیں لیا بلکہ روپٹہ کا سہارا لیا جس سے اپنی عزت کو چھپایا جائے. اللہ اللہ. اور آج تک یہ عورتوں کو درس دے دیا. اے عورتوں میری کنیزو، اے میری نوکرانیوں، میری بادیوں، کنیزوں، سنو سنو. اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، سب برداشت کر لینا، مگر کبھی اپنی عزت کا سودا نہ کرنا، اپنی عزت پہ آنچ نہ آنے دینا. شاعر کہتا ہے بزم رضا میں مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، کہاں کہاں پہ میرے آقا کی بات ہوتی ہے. بزم رضا میں مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، کہاں کہاں پہ میرے آقا کی بات ہوتی ہے. ارے جہاں پہ آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال، وہاں پہ فاطمہ زہرا کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے. اب حضرات آپ بیٹھ جائیں میرے بھیا، آپ بیٹھے، بیٹھ کے 2-3 باتیں سنیں. وہ بات یہ ہے کہ جب محرم الحرام کی 9ویں رات اور 10واں دن آئے، آپ حضرات اس راتوں میں خرافات نہ کیا کرو، بلکہ آپ حضرات اس رات میں جیسے 10ویں رات ہے، اس رات میں جتنا ہو سکے رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرو. نہ ہو سکے تو رات میں اللہ کی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرو اور فجر کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیا کرو. پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حسین کے صدقے میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے اگر ہو سکے تو بہتر یہ ہے کہ آپ 1 محرم سے 10 محرم تک لگاتار 10 روزہ رکھیں. بہتر یہ ہے 1 محرم سے 10 محرم تک لگاتار روزہ رکھیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو لوگ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ رمضان ہی والا نہ محرم والے کہہ رہے ہیں، نہیں مفتی صاحب کو بلائے کو پھنسا ہی دیتے ہیں، نیا نیا قانون پیدا کر دیتے ہیں. محرم ہم لوگ رمضان والا رہ نہیں پائے تو محرم والا کہاں رہا. بہتر یہ ہے اگر ہو سکے آپ 1 محرم سے 10 محرم تک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے علاقے میں، کل میں وہاں تقریر بول رہا تھا تو وہاں کے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے 10 محرم کو وہی رہیں گے 10 دن جو لوگ منت مانتے ہیں. تو ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ منت مانے ہو تبھی آپ روزہ رکھیں. اگر آپ نے منت مانا ہے تب تو روزہ رکھنا ضروری ہے، تب تو نہیں رکھو گے تب تو گنہگار ہوگے. اگر منت نہیں مانا ہے تب بھی 1 محرم سے 10 محرم تک آپ روزہ رکھیں. اگر وہ نہ ہو سکے، استطاعت نہ ہو، تو تقریباً تو ضرور بہتر یہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ 7 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھیں. 7 محرم سے، اس لیے حسین سے محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ حسین کے گھر والوں پر، حسین والوں پر جو ہے 7 محرم سے 10 محرم تک آب و دانہ بالکل بند کر دیا گیا تھا. اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ نہ رات میں کچھ کھاتے تھے نہ دن میں کچھ کھایا کرتے تھے، یعنی رات و دن دونوں روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے حسینیت یہی ہے کہ اگر حسین سے سچی محبت کرتے ہو تو 7 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھو، اور اگر وہ نہ ہو پائے تو کم سے کم 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھ لیا کرو. یہ سب اور بہتر ہے. اب اگر یہ بھی نہ کر پاؤ، ایک اور طریقہ میں بتاؤں. حضرت بیمار زین العابدین سے ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس عمل کو ایک انسان عام مومن جو اس ایمان لایا ہے، حسینی ہے، اگر یہ 10ویں محرم کو کر لیتا ہے تو یقین کامل ہے کہ سال بھر اسے موت نہیں آتی. سبحان اللہ. اگر یہ کام کر لیتا ہے تو یقین یہی ہے کہ سال بھر موت نہیں آئے گی اسے، اور اگر موت آنی ہوگی تو کسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پائے گا. بات سمجھیں، موت آنی ہوگی اسی سال میں تو کسی وجہ سے اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ 10ویں محرم کو آپ غسل کریں، نہائیں. کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے، کسی حکیم اور کسی جو ہے اچھے راوی نے کہا ہے کہ 10ویں محرم کو تمام پانیوں میں آب زمزم کی ملاوٹ ہو جایا کرتی ہے، اور جو انسان 10ویں محرم کو نہاتا ہے گویا وہ آب زمزم سے نہایا کرتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ علاقوں میں یہ حال ہے کہ وہ 10ویں محرم کو نہاتے ہی نہیں، وہ 10ویں محرم کو نہاتے ہی نہیں. بات سنو، اس پہ عمل کرو. 10ویں محرم کو آپ نہاؤ. نہانے میں بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے. ہو سکے کس پانی میں اللہ نے آب زمزم کی ملاوٹ کر دی کسی کو پتہ نہیں. اگر آپ
اس نیت سے نہاتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ کے پانی میں آب زمزم کی ملاوٹ کر دے، تو آب زمزم کی ملاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرما دے۔ آپ پہلے 10 محرم کو نہا لو، نہانے کے بعد پورے وقت میں مغرب سے لے کر کے فجر سے لے کر مغرب تک اسی وقت میں کسی وقت جو مکروہ وقت نہ ہو اس وقت میں آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت، جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پوری پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل عاشورہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اس طرح نیت کریں گے، پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ میں یہ بتا رہا ہوں، ہمارے قاری صاحب سے پوچھ لیجیے، اگر محرم میں وہاں اوجھا گنج میں رہے ہوں گے تو یہ باقاعدہ جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اوجھا گنج مدرسے میں خود پڑھا ہوں، ظہر کی نماز ہوتی ہے، نماز ہونے کے بعد میں سب لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد شریف یاد رکھنا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ قل اللہ احد شریف پڑھنا اور اس کے بعد سلام پھیر دینا، نماز پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھنا۔ کتنی بار؟ 1 بار۔ جیسے تسبیح پڑھتے ہو نا، 1 بار آیت الکرسی پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا ہے جو میرے پاس دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے بہت سی کتابیں منقول ہے، ہمارے موبائل میں ہے، میں آپ لوگوں کے پاس ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ دعا ہے، وہ دعا یا آپ پڑھ لو، آپ نہیں پڑھ پاتے ہو تو کسی سے پڑھوا کے سن لو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ دعا یا تو پڑھ لو، اور یا تو جو ہے آپ نہیں پڑھواتے ہو تو کسی سے پڑھوا کے سن لو۔ 10-20 لوگ نماز پڑھیں، امام صاحب کے موبائل میں ہے، پوری نماز پڑھیں، پڑھنے کے بعد امام صاحب تیز سے پڑھ دیں اور پڑھنے کے بعد سب لوگ سن لیں، بس اتنا کرنا ہے۔ امام زین العابدین جو کربلا میں حسین کی ایک نشانی بچے تھے، انہوں نے ان کی روایت ہے کہ اگر جو یہ بندہ مومن یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی موت کو ٹال دیتا ہے، اور اگر اس سے موت آنی ہوتی ہے تو کسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتا۔ اس لیے ان باتوں پہ آپ عمل کریں۔ اور جاتے جاتے میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جان رہے ہیں، آپ لوگوں کے علاقے میں آپ کا ایک بہت مختصر اور بہت جو ہے چھوٹا ادارہ جسے ہم اور آپ دارالعلوم اہل سنت فیضان غازی کے نام سے جانتے ہیں، آپ کے علاقے کا آپ کا ادارہ ہے، اور اس وقت ہمارے جو دست و بازو ہیں، داہنا ہاتھ بایاں ہاتھ ہمارے سامنے ہیں، وہ بالکل کمزور ہیں۔ حسین پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، سمجھ رہے ہیں خالو؟ داہنا ہاتھ بایاں ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آمین کہہ دے۔ اس لیے آپ حضرات کو ایک موقع دے رہا ہوں، 2 شعر پڑھ رہا ہوں، حسین پاک کے نام پہ آپ کچھ جو ہے صدقہ لٹا دیں، تاکہ وہ قیمتی پیسہ آپ ہمارے جیب میں نہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر میں لگ جائے۔ ایک بار محبت سے کہے سبحان اللہ۔ بس 2 شعر پڑھوں گا، آپ لوگوں اس سے جو ہو سکے 10-20 روپیہ جتنا ہو سکے آپ حضرات حصہ لے لیں۔ کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ارے کل خزانہ میرے حسین کا ہے، کل خزانہ میرے حسین کا ہے، اور دیکھ کر جس کو یاد آئے نبی، دیکھ کر جس کو یاد آئے نبی، دیکھ کر جس کو یاد آئے نبی، ارے ایسا چہرہ میرے حسین کا ہے، ایسا چہرہ
کائنات بنی محبت سے کہے سبحان اللہ ان کے صدقے میں کائنات بنی ان کے صدقے میں کائنات